بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پاکستان کی تاریخ میں 6 ستمبر اور 7 ستمبر کی تاریخیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ 6 ستمبر ہم یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں۔ یقیناً یہ پوری قوم کے لیے خوشی کا دن ہے، سعادت کا دن ہے، فتح کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو ہمیں 65 کی جنگ یاد کرواتی ہے کہ جس تاریخ میں ہمارے ہمسایہ ملک نے ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لیے ہمارے وطن پر چڑھائی کی، لیکن پاکستان کے جانبازوں نے، شہینوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر خون کا نذرانہ پیش کر کے وطن کے دفاع کو یقینی بنایا اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یقیناً جہاں پر ہم 6 ستمبر کی تاریخ کو اپنے ان عظیم شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 7 ستمبر کی تاریخ بھی ہمیں اسی جوش اور اسی جذبے، اسی ولولے کے ساتھ منانی چاہیے کہ وہاں 6 ستمبر کو اللہ نے ہمیں اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ 7 ستمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا یقینی بنانے کا موقع فراہم کیا۔ 7 ستمبر کیا ہے؟ ذرا اس کے تاریخی پس منظر میں جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سے فتنے رونما ہوئے، لیکن ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ، پوری دنیا کے لیے ایمان کو سلب کرنے والا فتنہ، وہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر اس نے اپنی ارتدادی سرگرمیاں تیز کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ایک زبردست تحریک چلائی گئی۔ اس وقت کے ہمارے جید علماء اکرام میدان میں آئے۔ سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ میدان میں آئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور سب سے بڑھ کر پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ وہ میدان میں آئے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے علامہ محمد اقبال مرحوم کو اس فتنہ کے خلاف تیار کیا، اور اسی طرح بہت سے اکابرین کی قربانیاں وہ ساری کی ساری اس کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد اس فتنے نے اپنا مرکز پاکستان کے اندر ربوہ، جسے آج کل چناب نگر کہا جاتا ہے، اسے بنایا اور اس کو مرکز بنا کر اپنی سرگرمیوں کو تیز کیا۔ ہماری بدقسمتی تھی کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان وہ جب بنے، وہ ایک قادیانی تھا، اور اس طریقے سے اس نے پوری دنیا کے اندر قادیانیت کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے اکابرین نے پاکستان میں تحریک چلائی، بالخصوص 1953 کی تحریک جو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی قیادت میں چلی، جس تاریخ میں تقریباً ایک دن کے اندر 10 ہزار لوگوں کی جانیں گئیں اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بڑے بچے، بوڑھے، جوان سارے کے سارے اس تحریک میں پیش تھے، لیکن افسوس کہ یہ تحریک اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ سکی اور قادیانیت اسی طرح پھیلتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دیں، پھر 1974 میں تحریک چلی، اور اس کا سبب یہ بنا کہ ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء اپنی گرمیوں کی سکول کی چھٹیوں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے مری اور سوات کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ ربوے کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، وہاں پر قادیانیوں نے ان مسلمان طلباء پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے زخمی ہوئے، خون خرابہ ہوا۔ ہمارے فیصل آباد کے عظیم شخصیت حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ موقع پر پہنچے، طلباء کی مرہم پٹی کی اور ان کے زخموں کو صاف کیا، اور اس موقع پر حضرت مولانا تاج محمود رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے خون کو گواہ بنا کے کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اب میں ایسی تحریک چلاؤں گا کہ قادیانیت کو منہ چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے گی، جس کے نتیجے میں پھر تحریک چلی۔ صرف چنیوٹ اور فیصل آباد نہیں، پورے پاکستان میں تحریک چلی، پورے پاکستان کے لوگ ایک صف پر آ گئے، اور یہ بات صرف پھر عوام الناس تک محدود نہ رہی، مسجد، منبر اور محراب تک محدود نہ رہی، یہ صرف درسگاہوں تک محدود نہ رہی،
بلکہ پھر اسی دور میں یہ آواز پارلیمنٹ میں بھی پہنچی۔ اس وقت پارلیمنٹ کی قیادت کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے اور حزب اختلاف کی قیادت کر رہے تھے جناب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی محمود رحمہ اللہ اس مسئلے کو اسمبلی میں لے کے گئے اور اس کو وہاں سے حل کروانا چاہا۔ آپ کی محنتیں اور کوششیں تھیں، جس کے نتیجے میں متفقہ طور پر ایک بل اسمبلی میں پیش ہوا، جسے پیش کرنے والے شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے بل پیش کیا جس پر 28 کے قریب تمام اسمبلی کے ممبران میں سے ان لوگوں کے دستخط تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پوری اسمبلی کو ایک خصوصی کمیٹی قرار دیا کہ سارے کے سارے مل کے اس کے بارے میں سوچیں گے اور پھر فیصلہ دیں گے۔ مرزائیوں کو بھی بلایا گیا، ان کا لاہوری گروپ، ان کا قادیانی گروپ، دونوں کو اسمبلی میں پیش ہونے کا موقع دیا گیا۔ ان پر جرح ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہیں، ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا، لیکن وہ کہاں اپنا موقف ثابت کر سکتے تھے، جس کے نتیجے میں 7 ستمبر کی تاریخ ایسی تھی کہ جس تاریخ کو اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا تھا، 7 ستمبر کی شام سارے مسلمانوں کی نگاہیں پاکستان کی پارلیمنٹ پر ہیں، اسمبلی کی طرف نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں، بزرگ جو ہیں وہ سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کی فضائیں بلند ہو رہی ہیں کہ یا ارحم الراحمین، ہماری 90 سالہ تاریخ جو بزرگ چلاتے رہے ہیں، آج اس کے ایک انجام تک پہنچنے کا دن آیا ہے۔ اللہ اس میں ہمیں سرخروئی عطا کرنا، ہمارے شہداء کی قربانیوں کی لاج رکھنا۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کی شام کو پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے کو ریڈیو پاکستان نے نشر کیا، جس میں یہ پاکستان اور اہل اسلام کو یہ خبر سنائی گئی کہ پاکستان کی متفقہ پارلیمنٹ نے تمام اراکین کے دستخطوں کے ساتھ، وزیر اعظم کی موجودگی میں اس کی اجازت اور اس کے دستخطوں کے ساتھ، اپنے آئین اور قانون میں ایک ترمیم کر کے پاکستان کے اندر رہنے والے بلکہ پوری دنیا کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے۔ آج کے بعد وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے۔ یہ دن تھا کہ جس دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، ختم نبوت کی تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ یقیناً اس دن مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لائیں، ان کا خون رنگ لایا۔ یہ دن علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی محنتوں کا نتیجہ تھا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ عام مسلمان جو اس تحریک میں شہید ہوئے، ان سب کے خون کی برکت تھی کہ 7 ستمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عظیم فتح نصیب فرمائی۔ 6 ستمبر جیسے ہمارے لیے مسرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے اور سعادت کا دن ہے، اسی طرح 7 ستمبر بھی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، فتح کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تجدید عہد کا دن ہے کہ آج ہم عزم کریں اور عہد کریں کہ جب تک قادیانی دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ان کے پیچھے لگے رہیں گے اور ان کا تعاقب کرتے رہیں گے اور اپنی زندگی کے اندر تحفظ ختم نبوت کو یقینی بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔